الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، کئی جمعہ سے نکاح کے تعلق سے عنوان چل رہا ہے جس میں منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، مہر کے سلسلے میں بات ہوئی، اور اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ جہیز اور جوڑے کا پیسہ لینا اور دینا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے رکھی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی آپ کے سامنے رکھی گئی، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ نبیوں کا رواج ہے، نہ صحابہ کا رواج ہے، نہ تبع تابعین کا رواج ہے، بلکہ کافروں کی رسموں کو مسلمانوں نے دل سے لگایا اور نبی کی زندگی کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے نکاح جو حلال چیز ہے وہ مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور زنا جو حرام چیز ہے اس کے راستے بالکل آسان ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ کل قیامت کے ہولناک منظر سے بچنا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، تو ہم لوگ اپنے آپ کو درست کرنے کی، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نکاح کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند رسومات جو آج کل کے دور کے اندر جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ایسے جاہلانہ رسمیں ہم لوگوں نے اپنا لیا جس کے بغیر ہماری نکاحیں اور شادیاں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں شادیاں ہوئی ہیں، لیکن کسی لڑکی والے نے یا کسی لڑکی کے باپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے شادی کی وجہ سے میں برباد ہو چکا ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی کیا میں کنگال ہو چکا ہوں۔ اس طرح کوئی ایک باپ کی شکایت پوری تاریخ کے اندر نہیں مل پاتی، لیکن آج کے دور کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں کتنے لوگ اپنی پراپرٹیاں اپنی بچیوں کی شادی کے لیے بیچ دیتے ہیں، پراپرٹیاں رہنے والے تو بیچ دیتے ہیں، کنگال ہو جاتے ہیں، اور جن کے یہاں پراپرٹیاں نہیں ہوتی وہ سودی قرض لے کر اتنا وبال اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے شادی کرنے کے 10-20 سال گزر جاتے ہیں، تب بھی وہ سودی قرض ان کے اوپر سے نہیں اترتا۔ بہت سارے لوگ مر بھی چکے ہیں،
تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو ہماری نکاحیں بھی آسان ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نکاح کی تاریخ متعین کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، دونوں طرف کے لوگ کارڈ کے چھاپنے کا انتظام فرماتے ہیں، اور کارڈ کے اندر اتنا فضول خرچ کر رہے ہیں کہ کوئی تو ایک ایک کارڈ 150-200 روپیوں میں بناتا ہے اور اسے شان کے طور پر گویا ایک نامہ اعمال ہے۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں، اس کے اندر آئینہ، اس کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن اور طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر، بس ایک بار دیا، دیکھ لیا دیکھنے والا، پھر اٹھا کر پھینک دیا۔ اس کے لیے 150, 200, 250 روپے، بعض لوگ تو ایک ایک کارڈ پر 500 روپے چھپواتے ہیں، اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ بھی لکھا جاتا ہے، اور وہ حدیث مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی کہ النکاح من سنتی، وہ حدیث مبارک بھی اس کے اندر لکھی جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے کئی نام ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں کارڈ چھپوانے کا کہ وہ کارڈ چھپوانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس غریبوں کو بانٹنے کے لیے الگ کارڈ چھپوایا جاتا ہے، تھوڑا سا مالداروں کو VIP لوگ کو بانٹنے کے لیے الگ کارڈ چھپوایا جاتا ہے، پھر درمیانہ طبقے کو بانٹنے کے لیے الگ کارڈ چھپوایا جاتا ہے، بس ایک بار دیکھ کر وہاں رکھنے کے لیے اتنا پیسہ اس کے اوپر فضول کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کارڈ چھپانے کی خرچ میں آرام سے ایک غریب بچی کی شادی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، کارڈ چھپوانے والا جس کو دے رہا ہے وہ بھی اس کے اندر اگر حدیث مبارک لکھا گیا، بلکہ لکھتے ہیں، ہر کارڈ کے اندر وہ حدیث مبارک لکھی جاتی ہے، ہر کارڈ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، کہ اگر کوئی آدمی قرآن اٹھا کر نیچے رکھ دے، دل گوارا کرے گا آپ کو؟ قرآن اٹھا کر کسی کچرے دان میں ڈال دیں، آپ کا دل گوارا کرے گا؟ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو اٹھا کر کسی کچرے دان میں ڈال دے تو کیا مسلمان خاموش رہیں گے؟ ایمان والا خاموش رہے گا؟ بلکہ اس کے اندر کا زمین جاگ اٹھے گا، اگرچہ وہ شرابی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سود خور کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کو کسی کچرے دان میں دیکھ کر اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا یہ قرآن پاک کچرے دان میں رہے۔ لیکن قرآن پاک کا ایک حصہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو 114 سورتوں کے شروع میں لکھی گئی ہے، اور درمیانی سورت میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت کا ایک حصہ ہے وہ لکھا گیا ہے، اس حصے کو اگر کارڈ پر چھاپ کر کوئی آدمی کسی کو شادی کے لیے بلوانے کے لیے دیا جائے، اور وہ آدمی دیکھ کر اس طرح پھینک دیتا ہے گویا کچرا ہے، بلکہ جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، خود نکاح یعنی کارڈ چھپوانے والے یہ سب کچرے کے دان میں ڈال کر اسے کچرے کی ٹوکریوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ نہ وہاں اللہ کے نام کا احترام، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کی ایک اہم آیت ہے جس کے بغیر کوئی سورت شروع نہیں ہوتی، وہ آیت کی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اندر اس کے اندر رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ مسلمان اس کی طرف نظر کرتا ہے، بلکہ اس کارڈ کو ایک حیثیت یہ دیتا ہے کہ اب نکاح ہو گیا، اس کارڈ کے ہمارے اندر کوئی ضرورت نہیں، اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ جس نے کارڈ بنوایا اور جس کو لا کر دیا، اور وہ سب کے سب قرآن کی بے حرمتی کرنے والے رہیں گے، حدیث کی بے حرمتی کرنے والے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، اتنے مہنگے کارڈ کیوں چھاپتے ہو؟ ہمارے بزرگان دین کو اٹھا کر دیکھو، کوئی ایسا کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم اس زمانے کے، جب اپنے بیٹے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نکاح کا وقت آیا تو حضرت نے کیا کیا، ایک لیٹر پیڈ جو حضرت کا خود تھا لیٹر پیڈ، اس کے اندر خود تحریر لکھی کہ دیکھیں میرے بیٹے کا نکاح ہے، فلاں وقت میں نکاح ہے، آپ سب حضرات شرکت کریں، بس یہ لپٹ دیا اور اس کو زراعت کرا کر بانٹ دیا۔ نہ خرچ زیادہ رہا، نہ زحمت زیادہ رہی، نہ اس کے اندر کوئی فضول کام رہا۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارے بزرگوں کے چیزیں۔ ایک قسم حضرت
मौलाना सलाहुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम के यहाँ, या कोई बड़े अल्लाह वाले थे, उनके बेटे का निकाह था। उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप के अंदर ये लिखा कि मेरा बेटे का निकाह है, आप सब हजरात दुआ करें, बस यहाँ आने की जहमत ना करें, यहाँ आने की जहमत ना करें, बस आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि ये निकाह उसके लिए मुबारक हो जाए। बस यही काफी था। लेकिन लोगों ने उसे इतना मॉडल बना लिया है कि अगर कोई कार्ड ना दे वो भी नाराज हो जाता है। कार्ड छपवाने वाला इस नीयत से छापता है कि हमारा फख्र जाहिर हो जाए, हम कितने पानी में हैं और कितनी दौलत हमारे पास मौजूद है। कार्ड से पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी दौलत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते काम ना करें। कार्ड महंगे कीमतों में छपवाना, मकसद क्या है? इत्तला देना है। मकसद क्या है? दावत देना है। क्या हो भाई, फलां वक्त में हमारे यहाँ निकाह है, हम फलां वक्त में हमारे यहाँ वलीमा है, आप वलीमे की दावत में शिरकत करें, इतना ही बोलना था। तो उसके लिए इतना एहतमाम करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, यह भी इसराफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, कि इसराफ करने वाले वो शैतान के भाई होते हैं। उसके बाद इसीलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं, अगर किसी का निकाह मुतय्यन हो जाए जिसके अंदर कोई बिस्मिल्लाह ना लिखी जाए, कोई अल्लाह का नाम ना लिखा जाए, कोई हदीस ना लिखी जाए, बस आप बिस्मिल्लाह पढ़कर वो कार्ड दे डाले कि भाई मेरा बेटी का फलां वक्त में निकाह है, या मुख्तसर सा कार्ड छपवा लें या मुख्तसर सा जिराक्स करवा लें, यही काफी है इत्तला देने के लिए। उसके अंदर हजारों लाखों रुपये खर्च करना यह भी इसराफ है और शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अब कार्ड छपवाने के बाद मुतय्यन यह किया जाता है कि निकाह की दावत, वलीमे की दावत, इन दो चीजों के अंदर आपस में दोनों फरीकैन, दोनों गिरोह बैठकर बात करते हैं। निकाह की दावत किसकी तरफ से होती है? दुल्हन वालों की तरफ से निकाह की दावत होती है। वलीमे की दावत दुल्हा वालों की तरफ से होती है। अब हमारे इस माहौल के अंदर निकाह की दावत को इतना अहम बना दिया गया, वलीमे की सुन्नत मुसलमानों से छूट गई। 1,500 लोगों का खाना बनवाने के लिए दुल्हन वालों से कहते हैं कि हमारे तरफ से 1,000 आदमी आएंगे, आपके तरफ से कितने आते हैं वो जरा हिसाब लगाकर उतना खाना बनवा लें, और 3 किस्म के मिठे हो, 3-4 किस्म के गोश्त के आइटम्स हो, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, जब वलीमे की बारी आती है साफ इनकार कर देते हैं कि हम छोटा वलीमा कर लेंगे, हम इतनी बड़ी दावत नहीं देंगे। आपके खास आदमी है ना, 40-50 आदमी मिलकर आ जाएं, हम थोड़े से खास आदमी बैठकर छोटा वलीमा कर लेंगे, लेकिन निकाह की दावत एक बड़े ग्रैंड से होनी चाहिए। फिर वो कार्ड जो छपवाया जाता है, हर एक आदमी को चुन चुन कर दिया जाता है कि कौन हमारे मोहल्ले में हमारी पहचानत का, कभी जिंदगी में एक मर्तबा उसने सलाम किया होगा, उससे भी ढूंढ कर देते कि निकाह की दावत को फलां जगह फलां शादी महल में आ जाना। कोई आदमी कभी एक मर्तबा उसके साथ एहसान किया होता, उससे भी ढूंढ कर ले जाकर कार्ड बांटते हैं कि फलां वक्त में मेरी बेटी का निकाह है, फलां वक्त में मेरे बेटे का निकाह है, तुम फलां शादी महल में आ जाना। तो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ कि ऐसे ढूंढ ढूंढ कर देना, क्या शरीयत ने इसकी इजाजत दी है? तुम्हें खिलाते नहीं ना, 900 खिलाता नहीं, पहले भिखारी बन को लिया है 1 लाख पैसे, इसके जेब से जाते नहीं पैसे। जितना पैसा लुटवाना है वो आरएस वालों की तरफ से लुटवा दिया जाता है कि तुम खर्च करो, हम मेहमानों को बुलाकर लाएंगे। वो मेहमान नहीं है जो लोग यानी ऐसे भिखारी लोगों की दावत को कबूल करके फौरन हाजिर हो जाते हैं। देखिए, नमाज को कितना भी बुलाओ, मुअज्जिन साहब 5 वक्त बुलाते हैं और रोजाना कुछ ना कुछ नमाज की तरफ दावत दी जाती है। लोग चल फिर कर घरों के पास आकर दावत देते हैं, वो दावत कोई एक कान से सुन लिए, एक कान से छोड़ डाले। कौन की दूर का आदमी एक मर्तबा खाली जरा आजो निकाह को बोले तो इतना एहतमाम से दावत को जाता है। वो दावत को जाने में ना नमाज का ख्याल ना कुछ नहीं, बस
لوگ کھانے کے اتنے حریص بن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت دیا بولے تو انہیں ڈائری میں نہیں بلکہ فون میں آ کر ایڈ کر کو رکھ لیتا، فلاں تاریخ میں آ کر یہ دعوت ہے، میں جانا ہے، اور یاد کرتا رہتا کہیں بھول نہ جاؤں. اگر بھول جائے تو بہت بڑی دعوت مس ہو جائے گی، 3 رقم کے میٹھے مس ہو جائیں گے، گوشت کے 3 اقسام مس ہو جائیں گے. تو اس طرح اہم سمجھا جاتا ہے، اور اس دعوت میں شریک ہونے کو گویا اسلام کا ایک فریضہ، نکاح کا ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے. اور 1500 بہت سارے جگہ دعوت کی جگہ بہت سارے لڑیاں بھی ہوئی، معلوم ہے آپ کو، بہت سارے نکاح بھی ٹوٹ چکے ہیں. گزشتہ 1 ہفتے کی پہلے کی رپورٹ یوپی کے اندر نکاح ہو رہا تھا، نکاح سے پہلے رسگولے بانٹے جا رہے تھے. نوشو والے آرس والے سے ایک آدمی نے ایک رسگولہ ایکسٹرا مانگا کہ بھئی ایک اور رسگولہ دے دو. اب اس نے بھڑکا کہ بھئی آپ اکیلے ہیں، سارے لوگ ہیں، آپ کو ڈبل دے دوں گا تو دوسرے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو آپس میں اس نے، ہم کون ہیں معلوم ہے کیا، ہم دلہا والے ہیں، ہم نوشو والے ہیں، ہمارے ساتھ یہ بے عزتی. اس طرح وہاں لڑائی ہوئی، فساد ہوا، اور اتنا بڑا فساد ہوا ایک آدمی کی وہاں پر موت ہو گئی، اور اسی جگہ اس ایک رسگولے کے لیے شادی ٹوٹ گئی. ایسے کئی شادیاں ہیں جہاں پکوان یا تو ٹھیک نہ ہونے کی بنیاد پر رشتے کو توڑ دیا گیا، یا پکوان تو ہوا ہے لیکن جتنے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا اتنے لوگوں کو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے رشتہ بھی توڑ دیا گیا. کیا ہمیں اتنے لوگ آتے ہیں تو معلوم نہیں کیا ان کو بنانا چاہیے تھا، کیوں نہیں بنائے؟ ہماری عزت یا مٹی میں ملا دی، ہمارے مہمانوں کے سامنے انہوں نے ذلیل کر دیا. ارے کیا ذلیل، تو خود ہی ذلیل ہے، تو کیوں ہاتھ مانگا؟ 1500 آدمی کا، 2000 آدمی کا ایک شادی میں اتنے لوگ شرکت کرتے ہو اور وہ سارا پیسہ دلہن والوں کے اوپر ہو، تو کیا یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کی کوئی دعوت نہیں، نہ اللہ کے نبی نے خود کے نکاح کیے ہیں، ان لڑکی والوں سے نکاح کی دعوت کی مانگ کی ہو، نہ صحابہ نے کئی سارے نکاح کیے، لیکن کوئی صحابی نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے نکاح کی دعوت کی مانگ کی ہو، یہ کہیں نہیں آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ شادیاں تو ایسے ہوتے تھے وہ زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کی شادی ہو گئی ہے. خاص آدمیاں بولتے نہیں، اللہ کے نبی کے 10 صحابہ خاص تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. اللہ کے نبی کے ایک دم خاص لوگ، اس میں ایک صحابی، خاص صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، ان کے سفید کپڑے پر پیلا رنگ لگا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ پیلا رنگ کیسے لگا ہوا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے، میں نے خوشبو لگائی ہے، وہ خوشبو کا کلر لگ چکا ہے. وہ زمانے میں نہیں بلکہ پورے زمانے کے اندر سب سے اہم انسان جو ہے، سب سے اہم نبی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کل نکاح کی دعوت کے لیے کوئی نہیں بلایا، رشتہ دار ناراض کہ فلاں آدمی نے نکاح کیا مجھے نہیں بلایا، فلاں آدمی نے نکاح کیا مجھے نہیں بلایا، اور نہیں بلانے پر اسے تانے دیتے ہیں. کبھی کبھار نکاح بھائی خیریت ہے کیا؟ ہاں نکاح کر لیا، نہیں مجھے بلایا نہیں، تو اچھا انصاف کیا، میں تیرے سامنے پھرتا تھا، کبھی ایک دعوت بھی نہیں دیا. انہیں بھی ناراض، انہیں بھی ناراض، کئی سالوں کی دوستی کٹ، انہیں بھی ناراض انہیں بھی ناراض. اگر رشتہ دار ہے رشتہ داری کٹ کہ مجھے نہیں بلائے، ہمارے گھر والوں کو نہیں بلائے، ہمارے جمائی کو نہیں بلائے، ہماری بیٹی کو نہیں بلائے، ہمارے نڑند کو نہیں بلائے، ہمارے دیور کو نہیں بلائے. اس وجہ سے رشتے کٹ، رشتوں کے اندر ناراضگیاں.
دونوں جہاں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وہ بھی اللہ کے نبی کے خاص آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے، اور اللہ کے نبی پوچھنے پر کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح ہوا جس کی وجہ سے رنگ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، میں نبی ہونے کے باوجود تو مجھے کیوں دعوت نہیں دیا، تیرے نکاح میں کیوں نہیں بلایا مجھے؟ اور عبد الرحمن ابن عوف محسوس بھی نہیں کیے کہ نکاح کی دعوت اتنی اہم ہوتی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی، بارک اللہ لک وعلیک، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ ناراضگی اظہار نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے تو یہ امت، یہ ان کی امت میں رہنے والے یہ ایسے گھٹیا لوگ جو دعوت نہ ملنے پر بھی ناراض، دعوت نہ کھانے پر بھی ناراض، اگر ان کو 4 ٹکڑے کی جگہ 2 ٹکڑے ملے تب بھی ناراض، کہ ہم گئے ہیں، ہماری مہمان نوازی صحیح نہیں ہوئی، ہماری عزت صحیح نہیں کی ہے، اس وجہ سے ناراض۔ دونوں خاندانوں میں لڑائی کا ذریعہ، یہ کھانے والے بیچ میں جا کر دونوں خاندانوں میں لڑائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کے سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے دعوت کو اہم سمجھا، لڑکی والوں پر زیادہ بوجھ ڈال کر ان کے پوری چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پھر ایسے نکاحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہرگز برکت نہیں فرمائیں گے، ایسے نکاح ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس کے اندر کم مشقت ہو، کم خرچ ہو، سادگی ہو، ایسا نکاح برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ جس کے اندر کارڈ سے لے کر، ولیمے سے لے کر، اور اسی طرح نکاح کی دعوت سے لے کر، منگنیوں سے لے کر، منگنی 4-5 مرتبہ کرتے سو، منگنی سے پہلے 4 مرتبہ کھلانے کے لیے مجبور کرنا، پھر منگنی کے لیے 200-300 آدمی کو کھلانے پر مجبور کرنا، اندازہ لگاؤ یہ سارا اسراف ہے، اللہ کے نبی کے اس حدیث کے خلاف ہے۔ برکت والا نکاح جس کے اندر کم خرچ ہو، کم مشقت ہو۔ اب ایک ماڈل نکلا ہے ہمارے اس دور کے اندر، ایک تو نکاح کی دعوت مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں نکاحیں ہوتے تھے، اس کے بعد ولیمہ ہوتا تھا، صرف ولیمے کی دعوت مسنون ہے، ولیمے کی دعوت سنت ہے۔ نکاح کا کھانا جو لڑکی والوں کی طرف سے کھلایا جاتا ہے وہ سنت نہیں ہے، اور لڑکے والے اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ کیا بھی نے کو بھائی ہم نا، یہ بھی ایک ماڈل کے لوگ نکلے ہیں، ہمیں جوڑے کے پیسے نہیں لیتے، کیا بھی لیتے نہیں، کیا بھی نے بچی کو نکاح کرا کو دعوت کر ڈالے تو بس ہم نا۔ جب آپ جوڑے کے پیسے نہیں لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں دعوت کی کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ دعوت کی کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اور بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھکا ہے بے نکاح، ہے کیسا ہے دیکھو، خالی مسجد میں چلے گئے، وہ کیا کھجورا بانٹ ڈالے کہتے، پھر کیا تو بھی یہ نکاح بولتی ہوں سے، نکاح بولے تو بینڈ باجا ہونا، شوٹنگ کا ہونا، گرافکس کا ہونا، اندر آ کر کیا ہے لڑکیاں ناچنا، یہ سب ایسا رہا تو نہ نکاح میں ذرا مزہ آتا تو۔ یہ سب پھکے نکاح ہیں سب، یہ مولوی صاحب آ کو لوگوں کے ذہنہ خراب کراتے ہیں، اور سب کو آ کر کیا ہے ایسا کروڑوں کو نکاح، ایسا کروڑوں کو نکاح کر کو بول کو ہمارے پورے عیاشی پر انگار لگا لاؤ تھے انہوں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی آ کر اپنی گھٹیا زبانوں سے، اپنی گندی زبانوں سے اللہ کے نبی کے سنت کا مذاق اڑا رہے۔ تو میرے بھائیو، ایک ماڈل کے لوگ آج بھی یہ نکلے ہیں، بلکہ چل رہا ہے ماڈل یہ، آپ کو صرف نکاح کی دعوت دی جائے گی، ولیمے کی دعوت نہیں دی جائے گی، اور کارڈ کے اندر بھی نکاح اینڈ ولیمہ، لنچ آفٹر ظہر، یہ یعنی ظہر کے بعد فلاں فنکشن ہال میں نکاح اور ولیمہ 2 ملا کر کرنے کی ایک ذلیل رواج ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے۔ کیا کرتے ہیں نوشو والے، اتنے بھکاری دیکھیے، جوڑے کا پیسہ دبا کو لے لیا، لے لینے کے بعد ولیمہ کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آرس والوں سے بات چیت کیا کریں گے، نکاح ولیمہ جوائن کرا کو دعوت کرا لیے، ہمیں 1,00,000 روپے دے ڈال دی،
تمہیں کیسا بھی نکاح کی دعوت کھلانا ہے سو تم 1.5 لاکھ روپے ڈال لو بس. شرم آنی چاہیے. اللہ کے نبی کی سنت کو مٹا دے والے یہ ظالم لوگ ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کی سنت ولیمہ کرنا ہے. اس ولیمے کو مٹا کر نکاح ولیمہ دونوں مکس کر کے دونوں کی دعوت. نوشوں کو پوچھے کیا ولیمہ کرتا نہیں کیا؟ تو چھوٹا ولیمہ 40-50 آدمیوں کو ملا کو کھلا لے تمہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق کرنا چاہیے تھا. لیکن ولیمے کی سنت آج مٹ چکی ہے اور نکاح ولیمہ کا ایک ذلیل قسم کا رواج شروع ہو چکا ہے. کھانے والے بھی خوش، کھلانے والے بھی خوش، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش. لیکن جتنے لوگ ایسے دعوتوں میں جا کر کھائیں گے وہ سب کے سب ولیمے کی دعوت کی سنت کو مٹانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. مسلمانوں کی 3 اہم ذمہ داریاں. بہت سارے حقوق ہوتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. اگر کوئی مسلمان کسی کو ولیمے کی دعوت دے دے تو وہ مسلمان کو ریجیکٹ کرنے کا حق نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی عذر ہو تو ریجیکٹ کر سکتا ہے. تو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ولیمے کی دعوت کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے ولیمے کی دعوت. اور یہ مسلمانہ جو شادی محلوں کو بات کر کے نکاح ولیمہ دونوں جوائنٹ کر کے دونوں آپس میں پیسے ڈال کر نکاح ولیمہ 2 بھی ہو گیا. ابھی ایک قسم کی بدعت کو انہوں نے ایجاد کر لیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے نکاح کی دعوت کو ختم کرو، ولیمے کی دعوت کو شروع کرو. یہی سنت ہے. لوگ کیا بول لیتے ہیں کہ یہ سب نہ دیکھو. اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر ولیمے کی سنت کو زندہ کرو. ولیمے کی سنت مٹ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر لوگ میری سنتوں کو مٹا دیں گے، ایسے وقت میں کوئی آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب اس کے حق میں لکھا جائے گا. تو اس لیے نکاح ولیمہ ملا کر کرنا، لڑکی والوں کا بھی پیسہ پڑنا، لڑکے والوں کا بھی پیسہ پڑنا، یہ ایک طرح کی بدعت ہے. بدعت کا کھانا جس طرح جائز نہیں ہے، جیسے فاتحہ کا کھانا جائز نہیں ہے، 11ویں کا کھانا جائز نہیں ہے، رجب کے کھانے جائز نہیں ہے، اس طرح یہ دونوں ملا کر کرتے نا، اس کا کھانا بھی کہاں سے درست ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ انتظار میں رہتے ہیں کون دعوت دیتا ہے، کس کے دعوت کو قبول کر کے فوراً حاضر ہونا ہے. ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے، اگر میں دعوت کو نہیں گیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کا دل توڑ دو، اللہ کے نبی کے شریعت کو پامال کر دو، دل کے اندر تھوڑا برابر بھی غم نہیں رہے گا. لیکن انسان اگر شریعت کے خلاف چل رہا ہے، مسلمان شریعت کے خلاف چل رہا ہے اور شریعت کے خلاف چلنے کی اس کو دعوت بھی دیتا ہے، تو اگر اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کے دعوت میں شریک نہیں ہوا، تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہیں اس کا دل نہ توڑ جائے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے دعوتوں میں اپنا پیسہ زیادہ خرچ مت کرو. امت آج لٹ چکی ہے. مسلمان ایک زمانے میں اونچے مرتبے پر تھے مالی اعتبار سے، آج بالکل نیچے جا چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف اسراف کر کے ہم نے اپنی زندگیوں کو لٹا دیا. ایک رپورٹ میں ایک مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے تھے کہ ہمارے مسلمان آج مالدار کیوں نہیں، نچلے طبقے میں کیوں آ کر کھڑے ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شادی ہونے کے لیے کئی پراپرٹیاں بک جاتی ہیں، اور پراپرٹیوں کا بکا دینا، پھر یہ پراپرٹی 4-5 سال میں یہ 10 لاکھ کو بکایا ہوگا، 5 سال کے بعد وہ 30 لاکھ 40 لاکھ ہو جائے گی، اور جس کو بیچتا ہے وہ مالدار بن جاتا ہے. تو عام طور پر مسلمان اپنی پراپرٹیاں اس لیے سنبھال کر رکھ نہیں پاتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کوئی بچی ہوگی اور اس بچی کے نکاح کے لیے اپنی پراپرٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، یعنی تو سودی قرض لے کر
یعنی اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان غریب سے غریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، ولیمے کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، نکاح کی کوئی دعوت نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر میں نکاح ہوا، اسی وقت ایک دسترخوان بچھا لیا گیا اور جو ستو اور اسی طرح کچھ پنیر کے ذریعے سے، یعنی جو چیز حاضر تھی اللہ کے نبی نے دسترخوان پر پیش کر دیا، لے کھا لو۔ بعض ولیمے اللہ کے نبی کے ایسے تھے، صرف کھجور کھلا دیا گیا، وہ ولیمہ ہو گیا۔ اور پوری بیویوں میں ایک بیوی کا ولیمہ ایسا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ولیمہ، اللہ کے نبی نے ایک بکری کو کاٹ کر روٹی اور بکری کا سالن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا۔ تو اندازہ لگائے، حسب استطاعت آدمی ولیمہ کر سکتا ہے، حسب استطاعت، اس کی جتنی طاقت ہو، جوڑے کے پیسہ لے کر نہیں، کسی کے پاس بھیک مانگ کر نہیں، قرض مانگ کر نہیں، سودی قرض لے کر نہیں، اس کے پاس ولیمہ کرنے کی طاقت ہے، کر سکتا ہے۔ نہیں کرنے کی طاقت ہے، جتنا اس کی طاقت ہے 10 آدمی کو کھلا سکتا ہے تو 10 آدمی کو کھلا کر ولیمہ کر، اپنے رشتہ دار کو کھلا کر ولیمہ کرنے کی طاقت ہے، ولیمہ کر لے۔ لیکن نکاح کی دعوت کے لیے اس طرح پریشر بنانا کہ 1,500 آدمی، 2,000 آدمی یا نکاح ولیمہ دونوں ملا کر کرنا، یہ ایک طرح کی بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی کی نہ سنت ہے، نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے۔ کون کون قبول کریں گے نکاح اور ولیمے کی دعوت؟ ملا کو کرنا کر بولتے نہیں، قبول کر دیں انشاءاللہ۔ ولیمے کی دعوت قبول کرو، ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت بھی ہے۔ نکاح کی دعوت جہاں چلتی ہو، اگر وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے یہ کہو، خصوصاً لڑکی والے کھلاتے تو وہ اور بات ہے، لڑکی والوں کے رشتہ دار جاتے ہیں، لڑکے والے جو بڑی شان کے ساتھ بلاتے نا، میری سخاوت دیکھنا ہے، میرا دل دیکھنا ہے تو پڑوس کی شادی میں آ کر دیکھ لے کر بولے جیسا، میرا دل دیکھنا ہے، لڑکی والوں کی دعوت میں آ کر دیکھ لو میں کتنا بڑا دلدار ہوں۔ ولیمے میں انہیں نہیں کھلاتا، لڑکی والوں کے اس میں کھڑ جاتا، کیا تو ایک کمی ہو کیا بھائی، 4 مرتبہ پوچھتا سو، اس کی دعوت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بیچارے وہ لڑکی دلہن والے ایک مجبور ہو کر آ کر کیسا بیٹھتی، عاجزانہ طور پر وہ ایسے کھالے کو چلی آتی، کم لوگا کیا بھی شان مارنے کو بھی نہیں ان کو، اب انہیں ان کی دعوت میں انہیں شان مارنے کو پھرتا رہتا۔ اور دوسری بات، اس دعوتوں کے اندر، نکاحوں کے اندر ایک بہت بڑا گھٹیا رواج یہ بھی ہے کہ ویڈیوگرافی جو ہوتی ہے نا، ویڈیوگرافی کے سلسلے میں آپ پہلے سن چکے ہیں، اس کے اوپر بعض لوگ لاکھ روپے بھی خرچ کرتے ہیں، 1.5 لاکھ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب ایسے لوگ مسجد میں بھی نکاح کرتے ہیں، لیکن ویڈیو والے کو وہاں تک بلا لے کے آیا نہیں، مسجد کے باہر تک، مسجد میں آنا کو، مسجد کے باہر نوشو مسجد سے کیسا نکلتا کہ وہاں سے فوکسنگ دیکھتا ہوا ویڈیو نکالنا تھا۔ پھر شادی محلوں کے اندر ویڈیوگرافی، اب ایسے شادیوں کے اندر جس میں ویڈیوگرافی ہوتی ہے، پہلے تو ویڈیو نکالنے والے کو ذرا بازو کھٹو بھائی ہم نہ نکالا تو بول سکتے تھے، اب ویسے بھی نہیں، ہیلی کاپٹر آ گئی ہیں، وہ پورا ڈرون کے ذریعے سے ویڈیو نکالتے سو، اس میں کتنا چھپنے کی کوشش کرے تو بھی وہ ڈرون کیا کرتا ہے، ہر ایک کو کیچ کر دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے، ڈرون سے پہلے، یہ جو کمبخت کافر جو ہوتا ہے نا، کھڑے ہو کر موتنے والا، انہیں کیا کرتا ہے، سب سے پہلے یہاں نوشو والے نکاح کے لیے آ گئے، اب انہیں آرس کے پاس نوشو پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا، پہنچنے کے بعد اس ویڈیو کے ذریعے سے آرس کے اوپر سے لے کر نیچے تک کا ہر ایک حصہ نوشو کے دیکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ دیکھتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اور وہاں جتنی عورتیں بے شرم ہو کر اپنی بے حیائی، اپنی خوبصورتی ویڈیو میں پڑھنا بولے تو اور زیادہ لپسٹک لگا کے، اور زیادہ میک اپ کر کے، اور اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر آ کر اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں گویا اس کا خاص بھائی ہے، خاص بیٹا ہے،
اب وہ ساری عورتوں میں آپ غور کرے ہوں گے وہ ویڈیوگرافی کرنے والا مردوں کے اندر اتنا زیادہ نہیں رہتا جتنا عورتوں کے اندر جا کر رہتا ہے. ہمارے مسلمان مردیں اتنے بے غیرت بن چکے ہیں کہ اپنی عورت کی بے حیائی پر خوش، اور جیسے شادی محل میں چلے جاتے ہیں نہ پردہ نہ حیا، بلکہ پورے ننگے ناچ گانے، بلکہ پورے کھلے طور پر ایسے یعنی شادی محل میں گھومتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، گویا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے. انہیں دیکھو کہ انہیں کھانے والا بھی کتنی خوبصورت ہے، دیکھو انہیں کون انہیں دیکھو کتنی اچھی ہے، کتنے اچھے کپڑے پہن لے کر آئی. شادی محلوں کے اڈے جو آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر مرد اور عورتیں بیٹھ کر کھائے جا رہے ہیں، یہ سب کے سب آنکھوں سے زنا ہونے والے، زبان کا زنا، کانوں کا زنا، آپس میں کہیں نہیں ملنے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن شادی محلوں میں آ کر ایسے مل جاتے ہیں گویا انہیں بھی بے شرم، انہیں بھی بے شرم، انہیں بھی بے حیا، انہیں بھی بے حیا. نہ مرد کے اندر کوئی شرم کا مادہ ہے، نہ عورت کے اندر شرم کا کوئی مادہ ہے، بلکہ وہاں بے حیا بن کر بلکہ اپنی حیا کو گویا بیچ دیے ہیں. تو میرے بھائیوں، کیا ایسے شادیوں کی وجہ سے، کیا ایسے شادیوں کے اندر ایسے بے حیائی کا سودا کرنے کی وجہ سے کیا ہمارے یہاں اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی؟ رائے چوٹی کے اندر شادی محل بنے ہوئے، اگرچہ کہ وہاں بھی بے حیائی ہے، وہاں نہیں کرو، نہیں ہے، 100% بے حیائی ہے، لیکن کم از کم کافرہ بھی شادی محل بنے ہیں. جا کر دیکھو، عورتوں کا سسٹم الگ کچھ رکھے ہیں، مردوں کا سسٹم الگ کچھ رکھے. مردیں عورتوں کے پاس نہیں آ سکتے، عورتیں مردوں کے پاس نہیں آ سکتے، ایسا سسٹم رکھے. اگرچہ کہ بے حیائی وہاں بھی ہے، کھانا کھاتے ہی باہر آ کر بیٹھ جاتے، سوچ آمنے سامنے باتیں کر لیتے، سوچ، لیکن اس کے باوجود بھی کھانا کھاتے وقت کم از کم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بجائے بلکہ الگ الگ سسٹم جو بنایا گیا ہے. دیکھیے پنگنور کے اندر بھی انجمن شادی محل تیار کیا گیا ہے، وہاں کا سسٹم بھی دیکھیے کہ مرداں الگ کچھ رہتی، عورتاں الگ کچھ رہتی. عورتاں کھالے کو ادھر سے چلی آنا، ملنے کا کوئی موقع نہیں، مرد بانے بھی عورتیں ملنے کا کوئی موقع نہیں. ایسے شادی محل آ کر کیا ہے، وہاں گناہ کم ہوں گے، لیکن طریقہ تو صحیح تھا. لیکن یہاں کے شادی محلوں کا اندازہ لگاؤ، چاہے وہ مسلمانوں کی شادی محل ہو، چاہے کافروں کی شادی محل ہو، کوئی پردے کا لحاظ کر کے شادی محل نہیں بنے. تم ایک ہی حال میں جمع ہو جاؤ، ایک دوسرے کی ضرورت ہو دیکھ لو. وشارم کے اندر ہم نے شادی محل دیکھا ہے، وہاں بھی عورت جس جگہ گھستی ہے کوئی مرد اس کو دیکھ نہیں سکتا، مرد جہاں گھستا ہے کوئی عورت اسے دیکھ نہیں سکتی. تو جس کے دل کے اندر حیا اور پاک دامنی ہوتی ہے وہی اپنی عورت کو حیادار بنا سکتا ہے، وہی اپنے آپ کو حیادار بنا سکتا ہے، ورنہ تو ایسے شادیوں کے اندر گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا. تو بہرحال میرے بھائیوں، جو یہ ویڈیوگرافی جو چلتی ہے وہاں پر اتنی گھٹیا ہوتی ہے کہ یہ نوشہ پہنچنے سے پہلے وہ پورا ویڈیوگرافی کر کے شادی ہونے کے بعد اسے بناتے وقت 100 مرتبہ انہیں دیکھتا ہے. کہاں مچے ہیں وہ سب آ کر کلین کرتا ہے، 1000 مرتبہ دیکھتا ہے. کیا کوئی بیوی، کیا اپنی بیوی کو کوئی غیر مرد بانا 100,000 مرتبہ دیکھے، کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی انہیں مرد بانا چھوتے کو؟ تو پھر کیا نہیں، ہماری یہ کیا بولتی نشانی بولے تو ایسا جو غیروں کو لا کر تمہاری بیویوں کو دکھائے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایسے غلط کام نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا درد ہوتا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی امت کی عورتوں کو. وجہ کیا ہے؟ بے پردگی ہے. وجہ کیا ہے؟ بالوں کا کھلا رکھنا ہے. وجہ کیا ہے؟ چہرے کے اندر خوبصورتی کو سجا کر کسی غیر مرد کو دکھانا ہے. میں انشاءاللہ کسی جمعہ کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس وجہ سے اللہ کے نبی اتنا روئے. اللہ کے نبی جہنم کی اس حالت کو دیکھ کر
کہ جس میں آپ کی امت کی عورتوں کو جلایا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جان کیوں آپ اتنا رو رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جہنم میں دیکھا ہے کہ میری امت کی عورتیں زیادہ جل رہی۔ تو اندازہ لگائے کہ ہماری عورتیں جہنم میں جلیں بے حیائی کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار مرد بھی بنتا ہے۔ اس لیے دیوس ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کی بے حیائی پر خوش ہوتا ہو، دیوس ہے وہ مرد۔ تو اس لیے ایک تو نکاح اور ولیمے کی دعوتوں کا غلط رواج، دوسرا ویڈیوگرافی کا غلط رواج، تیسرا شادی محلوں کو سجانے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، سامنے گریٹنگیں ڈال کر پتہ نہیں کیسے کیسے پھولاں وغیرہ لگا کر، اس کے اندر بھی تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے لوگ خرچہ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے برکتی کو دعوت دیتے ہیں۔ اس ایسے نکاحوں کے ذریعے سے برکتیں نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے نکاح کرنا ہے، رواجوں کو ختم کریں۔ ہمارے محلے کے اندر یہاں پر شکرانہ کر کو بول کو یہ وہ بھی ایک اب ختم ہو گیا ہے، لیکن انہوں کون سے کہاں سے آئیں گے معلوم نہیں، رات کے 10 بجے اتنا زور سے ڈول مارتے ہیں شرط کے طور پر، اتنا زور سے ڈول مارتے ہیں کہ پورے محلے کے اندر سنائی دے رہا ہے۔ کیا بولے تو شکرانہ۔ میرے دل سے صحیح اسی وقت بددعا نکلی کہ ایسے نکاح جڑ کر نہیں رہتے، جو لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنے وہ نکاح کہاں درست رہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے نیند کے مارے میں، بڑے بڑے لوگ، بڑے عمر کے لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوں گے، جو بی پی ہوگی، شوگر ہوگا، نیند کے مارے ہوں گے، نیند کے لیے ترس رہے ہوں گے، بیچاروں کو بستر پر پڑھ کر نیند آنے کے لیے یعنی نیند آنے کے لیے ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ ڈول باجے بنا کر ان کی نیندوں کو حرام کرنے والے ان کی نکاحوں کے اندر کہاں سے برکت آئے گی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں نکاحوں کے اندر فضول خرچی مت کیا کرو، ولیمے کی دعوت کیا کرو اپنی طاقت کے مطابق، اور نکاح کی دعوت نہ اسلام کے اندر ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، کسی کا بھی طریقہ نہیں۔ نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نکاح کیا ہے، نہ اس کے اندر آپ نے نکاح کی دعوت کی مانگ کی ہے، نہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا نکاح کیا تو نکاح کی دعوت کی مانگ کی ہے۔ کسی اللہ والے نے یعنی نکاح کی دعوت نہیں کرائی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ نکاح کی دعوت کو زبردستی آ کر ان کے اوپر مسلط کر دیں کہ آپ ہم تمہاری بیٹی کو نکاح کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کھانا کھلا کر بھیجے، ہمارے اتنے لوگ آئیں گے۔ اور یہ کہتے کہتے ولیمے کی دعوت کو ختم کر دیا گیا۔ ولیمے کی دعوت یا تو نکاح ولیمہ ملا کر کیا جا رہا ہے، یا نہیں تو ولیمہ چھوٹے ولیمے کے نام پر 40-50 آدمیوں کو کھلا دیے، اس طرح ولیمے کا جنازہ اٹھا دیے ہیں، ولیمے کی سنت کو مٹا چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں نکاح کی دعوت کے غلط رواجوں کو ختم کرو، ولیمے کی دعوت کی سنت کو زندہ کرو، اس لیے کہ ولیمے کی دعوت اللہ کے نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو حضرت علی نے بھی اپنا ولیمہ کیا ہے، چند کھجوروں سے، چند ستو سے، چند روٹیوں سے انہوں نے ولیمہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق نوشہ اگر 10 آدمیوں کو بھی ملا کر بھی کھلا لیتا ہے تو پھر اس کا ولیمہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں نکاح کی دعوت کے لیے ڈیمانڈ کرنا اور اس طرح کے رسم و رواجات کرنا، شکرانہ کرنا اور ویڈیوگرافی کرنا، اس کے اوپر پیسہ فضول خرچ کرنا، یہ سب کے سب ناجائز ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، کون کون ان باتوں پر عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ دیکھیے نکاح کی دعوت میں شرکت کرنے کے بجائے ولیمے کی دعوت میں شرکت کرو۔ جو دلہا اپنے ولیمے کی دعوت دے رہا ہے کہ بھائی میرے ولیمے کی دعوت ہے فلاں وقت آ جاؤ، ضرور شرکت کرو، بشرطے کہ وہاں پر ناجائز اور گناہ کی چیزیں نہ ہوں۔ لیکن جو نکاح کی دعوت دے رہا ہے کہ میرا نکاح ہے، نکاح کی دعوت ہے، ہرگز شرکت مت کرو، یہ سنت نہیں ہے۔ ولیمے کی دعوت کو ضرور شرکت کرو۔ اور بھی انشاءاللہ نکاح کے تعلق سے اگلے جمعہ جو رسومات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اور امت کا پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے، فضول خرچی میں ضائع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں بہت ایسی بچیاں ہیں جن کے یہاں گھروں کے اندر چول ہے، جلنا بھی مشکل ہے۔ بعض گھر ہمارے محلے کے اندر ایسے بھی آئیں 2 وقت کھا لیے تو 1 وقت کھاتے نہیں، یا 1 وقت کھا لے تو 2 وقت کھا رہے نہیں۔ ان کے گھر کے اندر کے حالات ایسے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی بچی کا اتنا گرانڈ سے نکاح کریں،
تو کیا ان کے دلوں سے بد دعا نکلے گی یا دعا نکلے گی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا پیسہ اللہ کے دین پر لگ جائے، اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے پر لگ جائے، تو یہ ہمارا پیسہ کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ ایسے فضول خرچیوں میں خرچ کریں گے تو یہ فضول خرچی ایک تو اپنے بیٹی اور بیٹے کے نکاح کے اندر بے برکتی کا ذریعہ لائے گی، اللہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے، الٹا پیسہ بھی خرچ ہوا، گناہ بھی مول لیے، اللہ کی ناراضگی بھی مول لیے۔ اس لیے ایسے نکاح ہیں، ایسے خاندانوں میں پھوٹ جلدی پڑ جاتی ہے، دونوں میں فساد آ جاتا ہے۔ اس لیے فساد سے بچنے کے لیے ہمیں یعنی صحیح طریقے سے نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ولیمے کی سنت زندہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن جن نوجوانوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان جو نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نکاح کی دعوت کو ریجیکٹ کر دو اور اپنی طرف سے آپ کے پاس جتنی طاقت ہے ولیمے کی دعوت کرو۔ اللہ جو نوجوان ان باتوں کو سنتا ہے، میں اپنے خاص دعاؤں میں، تنہائی کی دعاؤں میں ایسے نوجوانوں کے لیے میں ضرور دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کی زندگیوں کو قبول فرمائے جو نوجوان علماء سے اپنا نکاح کے متعلق پوچھ کر سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیندار بنائے اور نیک صالح بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔